بات کر رہا ہوتا ہے، بیوی کا فون بج جاتا ہے، وہ فون سننے لگ جاتی ہے، خاوند کا دل خراب ہوتا ہے۔ بچہ آتا ہے ماں سے بات کرنے اور ماں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اماں، وہ کہتا ہے ہاں کہ میری بات تو سنو، کہ میں سن رہی ہوں، بولو، کانوں سے سننا کہ آنکھوں سے؟ کہتا ہے میری ضروری بات ہے، کہ چل دفعہ ہو جا، بعد میں آنا۔ اس نے بچے کو ذبح کر دیا، بچے کو ذبح کر دیا۔ میرے نبی اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو۔ آپ کیسی عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر آتی اور یہ دیوار میرے نبی کی آنا جانا ہر وقت تھا، تو جو آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی میرے نبی کے گھر میں تھی کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا بوسہ لیتے، ایسے کر کے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو لاتے اور ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد وہ خود بیٹھتے تھے۔ یہ آپ نے اپنی بیٹی کو عزت دے کے دکھایا۔ ہمارے یہاں تو کس بیٹی پیدا ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں، اور اس بیچاری کے اوپر ایک چند سال کی بات ہے، ایک نوجوان خوبصورت بچی، جی مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے کہا یہ منحوس ہے، انہوں طلاق دے، انہوں طلاق دے۔ اللہ کے نبی یوں اپنی بیٹی کی عزت فرماتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، میں نے آپ کو مختصر بتائی ہیں، ان میں پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو یا اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا۔ لو بلغت الذنوب عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو چلے جائیں، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، اللہ کہتا میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ ایک ایسے دیس میں رہ رہے ہو، اگر آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ دہریے ہو جائیں گے، وہ اسلام سے باغی ہو جائیں گے، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں، وہ بدمعاش بن جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں، غور سے سنیں ان کی، اور ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑیں گے، آپ کے بنیں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ ہم تو اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں ہمارے مانتے نہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ ان کو ٹائم دینے سے اولاد فرما بردار ہوگی اور آپ کی آگے زندگی اچھی گزرے گی۔ تو دوسرا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دیکھو، اب لوگ اگر یہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہو تو یہیں اپنی انویسٹمنٹ کرو، انڈیا پاکستان میں مت کرو۔ ہاں اتنی دو نمبری ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے کاغذ بھی بن جائیں گے اور جائیداد پہ قبضہ بھی ہو جائے گا۔ یہاں خرچ کرو۔ جو تمہارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستان نہیں جائیں گے، وہ ہندوستان نہیں جائیں گے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خوچا کوئی بات نہیں، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، جب اس کو طلب ہوگی تو بھاگ کے میرے پاس ہی آئے گی۔ وہ نسوار کا عادی بن گیا، تو وہ کینیڈا کی نسوار لگی ہوئی ہے، جو نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہاں ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو صرف کاروبار میں نہ لگاؤ، کسی جاب میں نہ لگاؤ، ان کو اچھی تعلیم دو، اس کے لیے اپنے ادارے بناؤ، اس کے لیے ان کو تیار کرو کہ وہ حکومتی جابز میں جائیں اور وہ اس میں اپنی کارکردگی دکھائیں سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی اگر وہاں ضرورت ہے تو وہاں دو، لیکن جہاں بھی بہت غریب لوگ ہیں، یہاں بھی بہت مسکین لوگ ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں، ان سے سلام دعا رکھو، ان کو ہدیے بھیجا کرو، ان کو کھانا بھیجا کرو، ان کو فروٹ بھیجا کرو۔ تو وہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور آپ بھی برابر میں جو رہنے والا ہے کبھی اس کو پوچھتے نہیں کہ یہ کون ہے، کس حال میں ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا یہ کر لیں گے میرے نبی کی سنت پہ عمل، تو انشاءاللہ بہت پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو
اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے کہ آپ 1 مہینے میں 3 دن جماعت میں لگا لیا کریں۔ اگر آپ جماعت میں لگائیں گے 3 دن تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور مستورات اور آپ سے بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھے کہتا کیا ہے۔ قرآن پڑھو، پھر اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ کی زندگی کیسی تھی۔ آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر دور میں اس زندگی پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی صرف تلاوت نہیں، ترجمے سے پڑھو کہ میرا اللہ کہتا کیا ہے۔ بہت مصروف ہو تو قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، 1 کم 90، یا ایھا الذین آمنوا۔ وہ پڑھ لو کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اتنا ہی پڑھ لو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ کو راستہ ملے گا، زندگی ملے گی۔ اس کے سوا اور کہیں زندگی نہیں مل سکتی۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو، معاف کر دو۔ آپس میں کوئی جھگڑا نفرت ہے، معاف کر دو۔ کہ آپ یہاں رہتے ہو، ٹیکس ہولڈر ہو، ٹیکس ادا کرو۔ ٹیکس بچانے کے لیے ہیلے بہانے نہ کرو، ٹیکس ادا کرو۔ یہاں آپ پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو خرچ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر خرچ ہوتا ہے، آپ ٹیکس ادا کرو۔ اور یہ اس حکومت کا تعاون کرو جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے اور آپ کو ہر سہولت دی۔ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں 50 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا، ان کو وہی پردیسی بنا کے رکھا گیا۔ یہاں آپ کو پردیسی بنا کے نہیں رکھا گیا، اس ملک کا باشندہ بنا کے رکھا گیا ہے۔ تو آپ اس کا تو حق ادا کریں کہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے آپ ادا کریں۔ یہ آپ کا صدقہ بن جائے گا، یہ آپ کا اجر اس کا بنے گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو اور اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا آپ کے ماحول میں۔ اور یہ نوجوان ہیں، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ مجھے ویزا مجھے یہاں رہنے کی وہ پرمٹ مل جائے اور مجھے پاسپورٹ مل جائے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ نہ کرو۔ یہ کسی کے گھر کو اجاڑنا اور اسلام کو بدنام کرنا، یہ نہ کرو۔ دلی میں تقسیم سے پہلے ایک وہ رہتا تھا جیب کترا، تو اس کے شاگرد تھے جو اس کو کمائی لا کے دیتے تھے۔ تو ایک دن ایک شاگرد نے اس کو 2 روپے لا کے دیے۔ کہنے لگا سارا دن تو پھرتا رہا اور صرف 2 روپے لایا۔ کہنے لگا استاد جی آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت سارے پیسے تھے۔ جب تھوڑی دور گیا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرا امتی کی جیب کاٹی تو میری وجہ سے میرے نبی شرمندہ ہوں گے، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا۔ اب 2 روپے اپنے ملنے وہ لے گئے تو ہم دے چھڑیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا انعام ہے۔ اس زمانے کے جیب کترے بھی اتنے ایمان والے تھے۔ تو ایسے اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ جس سے کہ اسلام بدنام ہو، آپ بدنام ہو، اس کی زندگی بدنام ہو۔ تو سارے بھائی اس کے ارادے کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما۔ ان بچے بچیاں، مستورات، مرد عورت، جتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان سب پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اس مسجد کو یا اللہ پورے ٹورانٹو کا مرکز بنا دے اور اس کی ساری ضرورتیں اپنے غیب سے پوری فرما دے۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، ان کو کشادہ رزق عطا فرما۔ ان کے لیے جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرض دور فرما۔ جو ایمان پہ چلے گئے تیرے پاس ان کو قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے، خامد اور بیوی کی آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے دوستی کی توفیق دے۔ اور یا اللہ اس مسجد کو اور ساری مسجدوں کو آباد فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ تو نے ماں کے پیٹ سے ہمیں دنیا میں بھیجا تو کلمہ دے کے بھیجا، جب قبر کے پیٹ میں جانے کا وقت ہے تو کلمہ ہمارے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تیرا عرش کا سایہ نصیب ہو،
تیرے نبی کے حوض سے پانی نصیب ہو اور تیرے نبی کے ساتھ ہی جنت میں جانا نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی الکریم۔